بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن للاطفال، قرآنی قصے۔ پچھلا قصہ ہم نے بنی اسرائیل کی گائے کا پڑھ لیا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں، ان کا قصہ پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہاروت اور ماروت کے قصے کا ذکر ہے۔ حبائبی الحلوین، میرے میٹھے میٹھے بھائیوں، هل تريدون ان تعرفوا قصة ہاروت و ماروت؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہاروت اور ماروت کا قصہ جان لو؟ اذا اردتم ان تعرفوها، اگر تم اسے جاننا چاہتے ہو، فتعالوا اولا، تو پہلے آؤ، لنقرأ الآیات التي وردت بشأن هذه القصة، تاکہ ہم ان آیات کو پڑھ لیں کہ جو اس قصے سے متعلق نازل ہوئی ہیں، وارد ہوئی ہے۔ ثم نذکر بعدها هذه القصة، پھر اس کے بعد اس قصے کو ہم بیان کریں گے۔ قال تعالی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یہ بنی اسرائیل پیچھے لگ گئے اس کے کہ جو شیطان پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو وہ جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور یہ بنی اسرائیل اس کے بھی پیچھے لگ گئے کہ جو دو فرشتوں پر نازل ہوا ببابل، عراق کے شہر بابل میں۔ اور وہ دو فرشتے کون سے تھے؟ ہاروت و ماروت، ایک ہاروت اور ایک ماروت۔ وما يعلمان من احد، اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، حتیٰ کہ پہلے کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، ہم ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، تم کفر نہ کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم جادو سیکھ کر اس کے ذریعے سے تم کفر کر لو۔ فیتعلمون منہما، لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ چیزیں کہ جس کے ذریعے سے وہ تفریق ڈالا کرتے تھے، جدائی پیدا کرتے تھے آدمی اور اس کی بیوی کے مابین۔ وما هم بضارین به من احد، اور اس جادو کے ذریعے سے وہ کسی کو بھی ضرر نہیں دے سکتے تھے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون ما یضرهم، اور وہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے کہ جو ان کو ضرر دے، ولا ينفعهم، اور ان کو نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ وہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو شخص اس جیسی چیزوں کو خریدے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یہ بہت بری چیز ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے۔ یہ قرآنی آیات ہے سورۃ البقرہ کی۔ اس کے بعد ہے حبائبی الحلوین، میرے میٹھے میٹھے بھائیوں، دوستو، والآن تعالوا بنا، اب آؤ ہمارے ساتھ، لنعرف القصة من اولها، تاکہ ہم قصے کو، کہانی کو شروع سے سمجھ لے، جان لیں۔ ولكن لابد ان نعلم هذه القصة تنقسم الى قسمين، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ قصہ دو قسموں کی طرف منقسم ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ فالقسم الاول منها يحكي اتهام المجرمین لنبی اللہ سلیمان علیہ السلام، پہلا جو حصہ ہے وہ بیان کرتا ہے مجرمین کا تہمت لگانا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام پر، بأنہ کان ساحرا کافرا، کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور کافر تھے، معاذ اللہ۔ وستعلمون من خلال القصہ، اور اس قصے کو سنتے ہی آپ یہ جان لیں گے، ان سلیمان علیہ السلام کان نبیا کریما، کہ سلیمان علیہ السلام ایک معزز مکرم نبی تھے، ولم یکن ساحرا کافرا عیاذا باللہ، اور معاذ اللہ نہ وہ جادوگر تھے نہ کافر تھے۔ اما القسم الثانی، دوسرا جو قسم ہے، یعنی دوسرا حصہ، فیحکی قصۃ ملکین کریمین، وہ دو فرشتوں کا قصہ بیان کرتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں سے، فرشتوں میں سے دو فرشتے ہیں معزز فرشتے، ان دو فرشتوں کا قصہ ہے۔ الا وہما ہاروت و ماروت،
غور سے سنو، وہ جو دو فرشتے ہیں وہ ہاروت اور ماروت ہیں۔ فتعالوا بنا، آؤ ہمارے ساتھ، لنتعایش بقلوبنا، تاکہ ہم اپنے دلوں سمیت اس قصے کے ساتھ، مع ہاتین القصتین، ان دو قصوں کے ساتھ ہم رہے، ولیکن بعد ان تصلوا علی حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے بعد کہ تم ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ تو پہلے ہم سب درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ القصۃ الاولی، پہلا قصہ، قال تعالی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، یہ بنی اسرائیل پیچھے لگ گئے اس کے کہ جو شیطان پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطان نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ لقد كانت الشیاطین تصعد الى السماء، اصل میں یہ تھا کہ شیطان آسمانوں کے اوپر جاتے تھے، آسمانوں پر جاتے، وتقعد فی اماکن، اور ایسی جگہوں میں بیٹھ جاتے، تسمع فیہا ما سیحدث فی الارض، کہ وہاں پر وہ سنتے تھے کہ جو کچھ ہونے والا ہوتا زمین میں، من مقادیر الخلائق، مخلوقات کی جو تقدیریں ہیں کہ یہ اب یہاں پر یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ فیستمعون الی کلام الملائکہ، فرشتوں کی باتوں کو سنتے تھے، ویعرفون، اور جانتے تھے، ما الذی سیحدث فی الارض، کہ زمین کیا ہوگا، من موت، کہاں موت واقع ہونی ہے، کوئی غیب کی بات، کوئی رزق کی بات، او غیر ذالک، یا اس کے بعد یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز۔ ثم یأتون الکہنہ، پھر کاہنوں کے پاس آتے یہ شیطان، والسحرہ، اور جادوگروں کے پاس، فیخبرونہم بذالک، تو ان کو یہ خبریں بتا دیا کرتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ النَّاسُ إِلَى السَّحَرَةِ وَالْكَهَنَةِ، جب لوگ آتے جادوگروں کے پاس اور کاہنوں کے پاس، وَذَكَرُوا لَهُمْ بَعْضَ تِلْكَ الْغَيْبِيَّاتِ، اور ان کے سامنے کچھ وہ غیبی باتیں بیان کرتے، وَحَدَثَ الَّذِي أَخْبَرُوهُمْ بِهِ، اور وہ ہو جاتا کہ جو وہ ان کو بتا دیتے، ظنوا ان السحرة والكهنة يعلمون الغیب، تو یہ لوگ خیال کرتے کہ شاید یہ جو جادوگر ہے اور کاہن ہے یہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ فلما اصبح الكهنة موضع ثقة الناس، جب یہ کاہن لوگ ایسے ہو گئے کہ لوگ ان پر اعتماد کرنے لگ گئے، بدأوا يزيدون مع كل كلمة يعرفونها من الشياطين 70 کلمہ، ہر کلمے کے ساتھ کہ جو وہ شیطانوں سے معلوم کیا کرتے تھے اس کے ساتھ 70 کلمے اور ملا لیتے تھے۔ ایک بات تو شیطان ان کو بتاتا جو ایسا ہی ہوتا حقیقت میں، اس لیے کہ شیطان فرشتوں سے سن کر آئے ہوتے تھے، تو ایک بات تو وہ ہوتی تھی، اور اس ایک بات کے ساتھ 70 باتیں جھوٹی اپنی طرف سے ملا لیتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کا اعتماد تھا۔ فَكَتَبَ النَّاسُ تِلْكَ الْأَخْبَارَ الْكَاذِبَةَ فِي كُتُبِهِمْ، لوگوں نے وہ جو جھوٹی خبریں تھیں وہ اپنی کتابوں میں لکھ لی۔ وَانْتَشَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ الْجِنَّ تَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور بنی اسرائیل میں یہ بات منتشر ہو گئی، پھیل گئی کہ جن جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ سُلَيْمَانَ علیہ السلام، اور جب اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا، وسمع هذا الكلام، اور اس نے یہ بات سنی، غضب غضبا شدیدا، وہ بہت سا غصہ ہوا، لأنه لا يعلم الغیب الا اللہ، اس لیے کہ غیب کا علم کوئی نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ فقام نبی اللہ سلیمان علیہ السلام، تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اٹھ گئے، فجمع تلک الکتب، ان ساری کتابوں کو جمع کیا، ووضعها فی صندوق، اور اس کو ایک صندوق میں رکھ لیا، ثم دفنها تحت الکرسی، پھر اس کرسی کے نیچے دفنا دیا، الذی یجلس علیہ، جس پر وہ بیٹا کرتے تھے، وقال، اور کہا، لا اريد ان اسمع احدا یذکر، میں نہیں سننا چاہتا کسی سے بھی کہ وہ یہ کہے، ان الشیاطین یعلمون الغیب، کہ شیطان غیب کا علم رکھتے ہیں۔ ومن سمعته یقول ذلک، اور جس کو میں سنوں کہ وہ ایسا کہتا ہے، ضربت عنقه بالسیف، میں اس کی گردن کو تلوار سے اڑا دوں گا۔ ولم یکن احد من الشیاطین، اور شیطانوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، یستطیع، کہ وہ یہ کر سکتا، ان یقترب من کرسی سلیمان، کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب جائے، الا احترق، مگر وہ جل جاتا۔ فلما مات سلیمان علیہ السلام، جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے، وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون امر سلیمان، اور وہ علماء بھی چلے گئے کہ جو سلیمان علیہ السلام کا یہ مسئلہ ان کو معلوم تھا، جانتے تھے۔ وخلف من بعد ذلك خلف، اور اس کے بعد ایک نئی مخلوق آئی، ایک نئی جنریشن آئی، تمثل الشیطان فی صورت انسان، شیطان نے انسان کی ایک صورت دھار لی، اختیار کر لی، ثم اتی نفر من بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے پاس آیا،
فقال لهم، پھر ان سے کہا، هل ادلکم علی کنز لا تأکلونہ ابدا، کیا میں تمہیں ایک ایسا خزانہ بتاؤں کہ جس کو تم کبھی بھی نہیں کھا سکتے؟ قالوا نعم، کہنے لگے کہ جی ہاں بتاؤ۔ قال فاحفروا تلک الکرسی، کہا کہ اس کرسی کے نیچے تم کھدائی کرو۔ فذهب معهم، ان کے ساتھ چلا گیا، واراهم المکان، ان کو جگہ دکھائی۔ وقام ناحیتہ، اور وہاں سے ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا۔ فقالوا له اقترب، وہ لوگ ان سے کہنے لگے کہ تم بھی قریب آؤ۔ فقال لا، شیطان کہنے لگا کہ نہیں، ولکننی ها هنا فی ایدیکم، لیکن میں تمہارے سامنے یہاں کھڑا ہو۔ فإن لم تجدوه فاقتلونی، اگر تمہیں یہ خزانہ نہ ملے تو پھر تم مجھے قتل کر دو۔ فحفروا، تو انہوں نے وہاں کھڑا کھودا۔ فوجدوا تلک الکتب، وہاں ان کو یہ کتابیں مل گئی۔ فلما اخرجوها، جب انہوں نے اس کو نکالا، قال الشیطان، شیطان نے کہا، ان سلیمان انما كان يضبط الانس والشیاطین والطیر بهذا السحر، کہ سلیمان علیہ السلام انسانوں کو، شیطانوں کو اور جنات کو اس جادو کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کرتے تھے۔ ثم طار، پھر وہاں سے اڑ گیا، وذهب، اور چلا گیا۔ وفشا فی الناس، اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، ان سلیمان کان ساحرا، کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ واتخذت بنو اسرائیل تلک الکتب، اور بنی اسرائیل نے ان کتابوں کو لے لیا۔ وظل الناس یظنون، اور لوگ یہ گمان کرنے لگے، ان سلیمان علیہ السلام کان ساحرا، کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ الی ان بعث اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک لوگوں کا یہی خیال تھا جب تک اللہ نے اپنے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ فانزل اللہ علیہ، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کفر تو شیطان نے کیا تھا۔ ویقال، اور کہا جاتا ہے، انہ کان ہناک رجل، کہ وہاں ایک آدمی تھا، یقال لہ آصف، جس کا نام آصف تھا، وہو کاتب سلیمان علیہ السلام، اور وہ سلیمان علیہ السلام کا کاتب تھا۔ وکان یعلم اسم اللہ الاعظم، اور وہ اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا۔ وکان یکتب کل شیء بامر سلیمان، ہر چیز وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر لکھتا تھا۔ ویدفنہ، اور اس کو دفن کرتا تھا، تحت کرسی ہی، سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے۔ فلما مات سلیمان، جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے، اخرجتہ الشیاطین، شیطانوں نے ان مکتوبات کو نکالا۔ فکتبوا بین کل سطرین، ہر دو سطروں کے مابین انہوں نے لکھا، ان شیطانوں نے، سحرا و کفرا، جادو اور کفر۔ وقالوا، اور کہا، ھذا الذی کان سلیمان یعمل بہ، کہ یہ وہی چیز ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ قال، کہتا ہے، فاکفرہ جہال الناس، جاہل لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کو کافر سمجھا، وسبوہ، اور ان کو برا بلا کہا۔ ووقف لهم العلماء، اور علماء ان کے سامنے کھڑے ہوئے، ودافعوا عنہ، اور سلیمان علیہ السلام کا دفاع کیا۔ فلم یزل جہال الناس یسبونہ، تو جو جاہل لوگ تھے وہ سلیمان علیہ السلام کو برا بلا کہتے تھے، حتی انزل اللہ سبحانہ علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اللہ نے نازل کیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ القصۃ الثانیہ، دوسرا قصہ۔ مجھے بھی اس کا احساس ہے کہ آپ کو ہم نے دیر کر دی، قصہ تھوڑا لمبا ہے اور ہماری مجبوری ہے کہ اس کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اما عن القصۃ الثانیہ، دوسرے قصے کے حوالے سے، وہی قصۃ ہاروت و ماروت، اور وہ قصہ ہاروت اور ماروت کا ہے۔ وخلاصتها، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، انہ کان ہناک مدینۃ فی العراق، کہ عراق میں ایک شہر تھا اسمہا بابل، کہ جس کا نام بابل تھا۔ وکان الیہود، اور یہود جو تھے، قد نشروا فیہا السحر، اس میں جادو کو پھیلایا تھا، وارہبوا الناس، اور لوگوں کو ڈرایا تھا، وجعلوہم یعیشون فی رعب وفزع، اور لوگوں کو ایسا بنایا تھا کہ وہ گھبراہٹ اور رعب کی زندگی گزارے، بسبب انتشار السحر، جادو کے پھیلنے کی وجہ سے، والسحرہ، اور جادوگروں کے پھیلنے کی وجہ سے، فی بابل، بابل شہر میں۔ فانزل اللہ ملکین کریمین، اللہ نے دو معزز مکرم فرشتوں کو نازل کیا، ان کو اتارا۔ اسم احدہما ہاروت، ایک کا نام ہاروت تھا، واسم الاخر ماروت، اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ وجعلہما یہبطان فی مدینۃ بابل، اور ان دونوں کو بابل شہر میں اتارا۔ وکان الیہود قد اوہموا سکان مدینۃ بابل ان الساحر یستطیع ان یضرہم وینفعہم، یہودیوں نے بابل شہر کے رہنے والوں کو اس وہم میں مبتلا کیا تھا کہ جادوگر وہ یہ کر سکتا ہے کہ ان کو ضرر بھی پہنچائے اور ان کو نفع پہنچائے۔ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ مَقَالِيدَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی چابیاں اس کے پاس ہیں، جادوگروں کے پاس۔ فَاسْتَطَاعُوا بِذَلِكَ أَن يُرْهِبُوا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، تو بابل شہر کے رہنے والوں کو اس کے ذریعے سے مرغوب کیا، ان کو مرغوب کیا، ان کو ڈرایا۔
وَأَن يُخْضِعُوهُمْ وَيُسَخِّرُوهُمْ لِخِدْمَتِهِمْ، اور ان کو جھکایا اپنے سامنے اور مسخر کیا اپنی خدمت کے لیے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اللہ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجا، لیکشف الحقیقت لأہل بابل، تاکہ بابل شہر کے رہنے والوں کے لیے حقیقت کو ظاہر کر دے، وَلِيُزِيحُ هَذَا الْكَابُوسَ مِنْ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور یہ جو کابوس ہے، ایک ڈراؤنا خواب ہے ان کے دلوں کے اوپر، اس کو ان سے ہٹا دے، وَلِيُخَلِّصُوهُم مِّن تَسَلُّطِ الْيَهُودِ عَلَيْهِمْ، اور یہودیوں کے تسلط سے ان کو نجات دے دے۔ فَكَانَتْ مُهِمَّةُ هاروت وماروت فی بابل، تو ہاروت اور ماروت کا جو ذمہ داری تھی بابل شہر میں، متعلقۃ بالسحر والسحرہ، وہ جادو اور جادوگروں سے متعلق تھی، وازالۃ ما علق فی نفوس الناس من ہلع وفزع بسببہ، اور اس چیز کو زائل کرنے کے لیے کہ جو لوگوں کے دلوں میں چسپاں ہو گیا تھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ پیوست ہو گیا تھا، من ہلع وفزع، ہلع اور فزع یعنی خوف اور ڈر، بسببہ اس جادو کے ذریعے سے۔ فَكَانَ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ فِي بابل السحر، یہ دونوں فرشتے لوگوں کو بابل شہر میں جادو سکھاتے تھے، وَيَكْشِفَانِ لَهُمْ حَقِيقَتَهُ، اور ان لوگوں کے سامنے جادو کی حقیقت بیان کرتے تھے، وَيُقَدِّمَانِ لَهُمُ الْمَبَادِئ وَالْأُسُسَ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا، اور لوگوں کے سامنے وہ مبادئ اور وہ اصول کہ جس پر یہ جادو قائم ہوتا ہے وہ بیان کرتے، وَيُزِيلَانِ الْحَالَةَ الضَّخْمَةَ الْمَرْسُومَةَ حَوْلَهُ، اور ان کے ارد گرد جو ایک بڑا خول تھا خوف کا، وہ ان سے ہٹاتے تھے۔ وَكَأَنَّهُمَا يَقُولَانِ لَهُمْ، اور گویا کہ یہ دونوں فرشتے لوگوں سے کہتے تھے، إِنَّ السِّحْرَ يُمْكِنُ أَن يَتَعَلَّمَهُ الْإِنسان، کہ جادو ممکن ہے کہ انسان اس کو سیکھ لے، وَإِنَّهُ لَيْسَ أَلْغَازًا وَطَلَاسِمًا، اور یہ کوئی الغاز اور طلاسم نہیں ہے۔ الغاز کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو پہیلیاں جن کو ہم کہتے ہیں، لغزہ مفرد آتا ہے پہیلی یعنی وہ چیز کی جو حل نہیں ہو سکتی، اور طلاسم یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو جس کا حل مشکل ہوتا ہے۔ بل هو مثل ای علم من العلوم، بلکہ یہ کسی بھی علم کی طرح ہے دوسرے علوم میں سے، یحصل بالتعلیم والکسب، یہ تعلیم اور کسب کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ وان الساحر لا يضر شخصا ولا ينفع آخر، اور جادوگر کسی بھی شخص کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، کسی شخص کو نفع نہیں پہنچا سکتا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَلَكِنَّهُمَا كَانَا يُعَلِّمَانِ السِّحْرَ، لیکن وہ دونوں جادو سکھاتے تھے، لِكَشْفِ حَقِيقَتِهِ، جادو کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، وَتَحْذِيرِ النَّاسِ مِنْهُ، اور لوگوں کو اسے ڈرانے کے لیے، لَا لِيَتَعَلَّمُوهُ وَيُمَارِسُوهُ، نہ اس لیے کہ لوگ اس کو سیکھ لیں اور اس کو کرنے لگ جائے، وَيَعْمَلُوا بِهِ، اس پر عمل کرنے لگیں، وَلِهَذَا، اور اسی وجہ سے، كَانَا لَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہ دونوں فرشتے کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، حتیٰ کہ وہ دونوں پہلے کہتے تھے، انما نحن فتنة، ہم ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرنا، ای فلا تعمل بالسحر ولا تمارس، یعنی تم جادو پر عمل نہ کرنا اور جادو کرتے نہ رہنا۔ جادو اصل میں ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن کفر نہیں ہے جب تک اس میں کچھ شرکیہ الفاظ یا شرکیہ کلمات موجود نہ ہو۔ وانتہت محمت الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بابل شہر میں ہاروت اور ماروت میں ان دونوں کی جو ذمہ داری تھی، جو ڈیوٹی تھی ان کی فرشتوں کی، وہ پوری ہوئی۔ وصاعدہ الی سماء ملکین کریمین، اور دونوں آسمان کی طرف واپس چلے گئے معزز فرشتوں کی صورت میں، کما نزل منہا ملکین کریمین، بالکل ایسے ہی جیسے کہ وہ دونوں معزز فرشتے بن کر آئے تھے۔ ولیکن اہل بابل، لیکن بابل کے شہر والے، لم یاخذوا بنصیحت الملکین الکریمین، انہوں نے ان معزز و مکرم فرشتوں کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، بل استغلوا تعلیمها السحر لهم فی الشر والفساد، بلکہ ان سے جو جادو سیکھا تھا اس کو شر اور فساد میں استعمال کرنا شروع کیا۔ وصاروا یمارسون السحر مع الاخرین، اور دوسروں کے ساتھ جادو کرنے لگ گئے۔ ویفرقون به بین المرء وزوجته، اور اس جادو کے ذریعے سے وہ تفریق پیدا کرتے تھے آدمی اور اس کی بیوی کے مابین۔ وقد ذمهم اللہ بذلك التصرف الضال، ان کا یہ گمراہانہ تصرف پر اللہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے۔ فقال، اللہ نے فرمایا، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ وہ چیزیں سیکھتے ہیں کہ جو ان کو ضرر دے، ان کو نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جس نے بھی اس کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت بری چیز ہے جو انہوں نے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، کاش وہ جانتے۔ الدروس المستفادہ، یہاں سے کیا کیا دروس ہمیں حاصل ہوئے۔ ان الشیاطین لا تعلم الغیب، پہلا درس تو یہ ہے کہ شیطان غیب کا علم نہیں رکھتے۔
وَأَنَّ السَّحَرَ وَالْكَهَنَ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اور یہ کہ جادوگر اور کاہن لوگ بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، بلکہ وَلَا يُوجَدُ أَيَّ إِنسَانٍ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، حتیٰ کہ موجود نہیں ہے کوئی بھی انسان کی جو غیب کا علم رکھتا ہو، حتی الانبیاء، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات بھی، فلا يعلم الغیب علی اطلاقہ الا اللہ، غیب کا علم مطلقاً صرف اللہ کو حاصل ہے جل وعلا۔ قال تعالی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، عالم الغیب، اللہ جل شانہ غیب کا علم رکھنے والے ہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتے، الا من ارتضی من رسول، مگر وہ رسول جس کو اللہ پاک اس کام کے لیے پسند کر دے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، واحاط بما لدیہم، اور ان کے سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، واحصى كل شیء عددا، اور اس نے اللہ جل شانہ نے ہر چیز کی پوری طرح گنتی کر رکھی ہے۔ وَإِذَا كَانَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، جبکہ اللہ جل شانہ قد اطلع بعض الانبیاء علی بعض الغیبیات، کہ اللہ پاک نے بعض انبیاء کو بعض غیبیات پر مطلع فرمایا، فَهَذَا لَا یعنی، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے انہم یعلمون الغیب کلہ، کہ وہ سارا غیب کا علم جانتے ہیں، فلا یعلم الغیب کلہ الا اللہ، غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ فائدہ حاصل ہوا، ان الشیاطین کانوا یصعدون الی السماء، کہ شیطان آسمان پر جایا کرتے تھے، ویستمعون الی کلام الملائکہ، اور فرشتوں کی بات کو سنا کرتے تھے، وینقلونہ الی الکہنہ، اور اس کو نقل کرتے تھے جادوگروں کے پاس، ولیکن بعد بعثت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، لا یستطیع شیطان ان یفعل ذلک، شیطان یہ نہیں کر سکتا، فإن اراد ان یفعل ذلک، اگر وہ یہ چاہے کہ ایسا کر لے، سلط اللہ علیہ شہب، اللہ پاک اس کے اوپر شعلوں کو مقرر کر دیتے ہیں، لتحرقہ، تاکہ وہ اس کو جلا دے۔ تیسری بات، انہ لا یجوز ان نتہم ای نبی من الانبیاء بای تہمہ، جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی پر بھی کوئی بھی تہمت لگائے، وذالک لانہم صفوۃ خلق اللہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور مخلوق ہیں، وہم الذین اختارہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، واصطفاہم، اور اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ چوتھی بات یہ ہے ان السحر کفر، کہ جادو جو ہے کفر ہے، لیکن جادو میں نے بتایا تھا کہ اس وقت کفر ہے کہ جب اس میں کفریہ کلمات ہوں، وان الساحر کافر، اور ساحر جادوگر جو ہے وہ کافر ہے، وحکمہ القتل، اس کا حکم قتل ہے۔ پانچویں بات، انہ لا یجوز لمسلم ان یتعلم السحر، پانچویں بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جادو سیکھ لے، ولا یذهب الی ساحر او کاہن او عراف، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی جادوگر یا کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے۔ عراف اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر بتاتا ہے کہ آپ کے اتنے بیٹے ہوں گے اور آپ سے آپ کی دشمنیاں ہوں گی اور آپ کے بیٹے مر جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ فمن ذهب الى کاہن او ساحر، اور جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے، فسألہ، پھر اس سے سوال کرے، ولم یصدق ہو، اور اس کی تصدیق بھی نہ کرے، فلن تقبل له صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ یعنی گیا اس سے غیب کی خبریں معلوم کی اور پھر اس کی تکذیب بھی کر دی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی اس کی نماز نہیں قبول ہوگی۔ فإذا سألہ وصدقہ، پھر جب اس سے وہ سوال کرے اور اس کی تصدیق بھی کر دے، کہے کہ ہاں واقعی ایسے ہی ہوگا، فقد کفر بما انزل علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کفر کیا اس پر کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔